کیسے زندگی خوبصورت بنتی ہے. میں قربان جاؤں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جملے میں بات سمجھا دی. سبحان اللہ، ایک جملے میں بات سمجھا دی کہ زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو، زندگی اچھی بنانا چاہتے ہو، زندگی مبارک بنانا چاہتے ہو، ایک جملے میں اللہ کے محبوب نے ساری زندگی کے دکھوں کو سمیٹ کے کہا مجھے سچا نبی مانتے ہو، مجھے صحیح مانتے ہو، پھر میری بات پہ یقین کرنا، غلط راستے نہ اختیار کرنا، غلط راستوں کے راہ رو نہ بننا، زندگیاں نہ کھپانا، صلاحیتیں نہ کھپانا، جذبات نہ کھپانا، اپنے وجود کو نہ کھپانا، پیسوں کو غلط نہ لگانا، میری بات پہ یقین کر لو اور اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی کریں گے، اللہ آخرت بھی اچھی کریں گے. ایک بات فرمائے، علماء بیٹھے، ایک بات میں دنیا اور آخرت خوبصورت بنانے کا اللہ کے محبوب طریقہ بتا گئے. اب بات شروع حضور نے کیسی کی. اچھا میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، حضور ایک دفعہ فرما دیتے ہم انکار کرتے؟ حضور ایک دفعہ فرما دیتے ہم انکار کرتے؟ میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں اگر ہمیں پتہ چلے کہ حضور اس دروازے سے باہر نکل آئیں گے یا بھی گھر کا دروازہ کھلے گا اور وہاں سے حضور آ جائیں گے، ہمارا کلیجہ پھٹ جائے گا، ہم نہیں دیکھ سکتے. اتنی قدر ہے دل میں آج، اتنے زمانے گزر جانے کے بعد اتنا احترام ہے اللہ کے محبوب کا ہمارے دل میں. ایک جملہ، لیکن حضور نے بات عربی کی فصاحت سے شروع کی. حضور میں الا، اس الا کا معنی پتہ کیا ہے؟ اہم بات ہے، غور سے سنو. حضور کی بات تو ہر اہم تھی، حضور کی بات تو ہر مبارک تھی، پھر یہ لفظ الا کیا بنتا ہے؟ حضور اس پہ امفسائز کر رہے ہیں، سٹریس ڈال رہے ہیں، زور ڈال رہے ہیں، تاکید کے ساتھ جملہ مضبوط بنانا چاہتے ہیں. مضبوط نبی کی زبان سے مضبوط جملہ اللہ کے محبوب نے کہا الا، غور سے سنو. دوسرا ترجمہ اہم بات ہے سنو، بڑی خاص بات ہے سنو. تیسرا ترجمہ دل کے کانوں سے سنو. الا، حضور فرما رہے ہیں ان فی الجسد مضغۃ، ہر آدمی کے وجود میں ایک ٹکڑا ہے، ہر آدمی کے وجود میں ایک لوتھڑا ہے، ہر آدمی کے وجود میں ایک پیس ہے، ہر آدمی کے وجود میں ایک ٹکڑا اور لوتھڑا ہے. الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اس ٹکڑے کو ٹھیک کر لو گے اللہ تمہاری زندگی اچھی کر دیں گے. اچھا حضور پھر بتا دیتے کہ وہ یہ ہے، لیکن پھر الا لے کے آئے. واہ یا رسول، شروع میں الا لے کے آئے اور پھر الا لے کے آئے. الا پہلے بھی کہا غور سے سنو، پھر درمیان میں پھر کہا غور سے سنو، پھر چلو جو سنانا تھا ایک دفعہ کہہ دیتے، اتنی تاکید کے ساتھ ایک ہی دفعہ بتا دیتے. تاکید کٹھی کر کے پھر جو جملہ بتایا اس کو بھی 3 دفعہ دہرایا، بات بڑی اہم تھی، یہاں زندگیاں کھپنی تھی. پھر 3 دفعہ کہہ کے کہا الا سنو وہی القلب وہی القلب وہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. 3 دفعہ فرمایا. دیکھو زندگی اچھی بنانا چاہتے ہو، زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو، دل خوبصورت بنا لو، اللہ تمہاری زندگیاں خوبصورت کر دیں. اب ذرا بات سمجھنے کی، میں نے یہ ساری بات ایک بات کی لی تھی، دل کیسے خوبصورت بنتے ہیں. اچھا ایک دن ہم کراچی میں تھے، میں نے یہ بات کہیں سے پڑھی نہیں تھی، میں نے وہاں کے بزرگ سے سنی، لیکن مجھے اس کے مطابق ایک حدیث ملی، اس لیے میں بات رض کر رہا ہوں، ورنہ یہ بات نہ سنا. ہم کراچی میں جب پڑھتے تھے تو ہمارے ایک بزرگ اس طرح، ہمارے جماعت کے پرانے ساتھی اس طرح بیٹھے تھے. مجھے کہنے لگے آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو ایک ڈھانچہ سا تھا، ابھی روح نہیں پھونکی تھی، 133 فٹ کا قد تھا، یہ 10-12 فٹ کی چھتیں ہوتی ہیں ہماری، 133 فٹ کا قد آدم علیہ السلام کا. اما حوا اور جب آدم ملے تھے تو وہ اس پہاڑی کے نیچے اس طرف سو گئے، یہ اس طرف سو گئے. جب صبح اٹھے تو پہاڑ کے اوپر سے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا، ادھر سے یہ کھڑے ادھر سے وہ، اوپر سے ایک دوسرے کو دیکھا. کیا ان کا قد تھا، اتنا بڑا قد، یہ سارا ڈھانچہ پڑا، ابھی روح نہیں پھونکی اللہ نے. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ آپ نے کیا بنایا ہے، ہم ذرا اس کو دیکھنا چاہتے. کہا دیکھ لو جا کے. تو فرشتے ہاتھ کی طرف آئے، یا اللہ یہ کیا ہے، کہا اس کا ہاتھ ہے. اللہ اس سے کیا کرے گا، کہا پکڑے گا. کہا اچھا اچھا اچھا. پاؤں کی طرف آئے، اللہ یہ کیا، کیا پاؤں ہے، اللہ کیا کرے گا، کہا اس سے چلے گا. سارا وجود پوچھتے رہے. آنکھوں کی طرف آئے تو بتایا دیکھے گا، زبان کی طرف آئے تو پوچھا تو میں اس سے بولے گا. سارا جسم کے بارے میں پوچھتے رہے، لیکن جب فرشتے اندر گئے اور جا کے دل کو جھانکا اور کہا اللہ سارا جسم تو اتنا بڑا ہے، یہ چھوٹا سا یہ کیا ہے، اللہ یہ کیا ہے. اللہ
تو اللہ نے فرمایا یہ میرا گھر ہے. پھر حدیث جو ملی میں نے اس کے توسط سے بات بتائی، یہ میرا گھر ہے. لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ نے اس کا ادراک نہیں کیا. دیکھا تو ہے حضور کو، ادراک کہتے ہیں بالشت بائی بالشت دیکھ لینا. مجھے کو کہے سمنا باد دیکھا ہے، میں کہوں گا 23 دن ہم نے وہاں گزارے ہیں، لیکن کو کہے ادراک کیا ہے، پھر میں ہاتھ کھڑا کروں گا. میں نے نہیں. ادراک کہتے ہیں بالشت بائی بالشت ایک ایک چیز کو دیکھ لینا، اس کو ادراک کہتے ہیں. دیکھا تو ہے، ادراک نہیں کیا کہ ابتدا کیا ہے انتہا کیا ہے، کیا ابتدا ہے کیا، اس کو ادراک. لا تدرکہ الابصار، کسی آنکھ نے اس کا ادراک نہیں کیا. اور وہ یدرک الابصار، وہ ایک ایک آنکھ کا ادراک کیے ہے، یہ اس کی ابتدا ہے، یہ اس کی انتہا ہے. اعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، مر عربی میں کہتے ہیں مرد کو، قلب دل کو کہتے ہیں. تو دل بندے سے باہر نہیں ہوتا. کہ یحول، میں حائل ہوں، بین المرء وقلبہ، بندے اور اس کے دل کے درمیان میں بس رہا ہوں، اس کے درمیان میں حائل ہو جاتا. یحول بین المرء وقلبہ، اس کے دل میں میرا بسیرا ہوتا ہے. جو حدیث میری حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا یسعنی فی الارض ولا السماء، نہ اللہ زمین میں سماتے ہیں نہ اللہ آسمان میں سماتے ہیں، لیکن جب سماتے ہیں تو ایمان والے کے دل میں سما جاتے ہیں، ایمان والے کے دل میں سما جاتے ہیں. اب میرے پیارو یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے گھر میں کبھی ہمارے بچے بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں جن کے والدین چلے گئے یا والدہ چلے گئی، تو بیچارے کبھی صبح گھر کا کام خود کرتے ہیں. ہماری بہنیں بیٹیاں کرتی ہیں گھر کا کام، اور یہ کام سارا کچرا اکٹھا کریں اور کچرا اکٹھا کر کے باہر پھینکیں، اور باہر کوئی آدمی کھڑا ہو وہ سارا کچرا اٹھا کے گھر میں پھر پھینکے. یہ بچہ حوصلے والا ہوگا تو پھر دوبارہ کچرا اٹھا کے باہر پھینکے. وہ اگر شریر ہو تو وہ دوبارہ بھی پھینکے. یہ بڑے حوصلے والا ہوگا تو تیسری دفعہ باہر پھینکے. جب وہ تیسری دفعہ کچرا اندر پھینکے گا تو یہ اپنی آستینیں چڑھا کے کہے گا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو میری شرافت سے، میری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. میں نے پہلے بھی کچرا باہر پھینکا، تو نے میرا گھر گندا کیا، میں نے دوسرا بھی تو نے پھر گھر گندا کیا. تم چاہتے کیا ہو؟ بڑے بڑے جذبے ٹوٹ جاتے ہیں جب کوئی اپنا گھر گندا کرتا ہے. میرے پیارو یہ دل اللہ کا گھر تھا، یہ دل اللہ کا گھر ہے. دیکھو ہم نے اس کو کتنا گندا کیا. رات بھر غلط جذبات کی گندگیاں، غلط سوچوں کی گندگیاں، غلط فکروں کی گندگیاں، اٹھنے والی بے باک نگاہوں کی گندگیاں، اور رات بھر تنہائیوں کی برائیوں کی گندگیاں اور غلط جذبات کی گندگیاں. دل غیروں کی محبتوں میں تڑپتا رہا، اس کی گندگیاں. اور جوانی چوکوں چوراہوں اور گراؤنڈوں کے نام ہوگی، اس کی گندگیاں. شہوت اور شہرت کی گندگیاں، بغض اور کینے کی گندگیاں، عداوت اور نفرت کی گندگیاں، غیر اللہ کی محبت اور چلاؤ اور اٹھاؤ کی گندگیاں. ساری زندگی یہ دل گندگی سے جیتا رہا. شکوہ پھر اللہ سے، اللہ تو آتا کوئی نہیں. شکوہ پھر اللہ سے ہے کہ تو آتا کوئی نہیں، اللہ تو آتا کوئی نہیں. اللہ کہتے دل پاک کرو، دل خوبصورت بناؤ، دل اچھا بناؤ، دل اچھا بناؤ. دل کیسے اچھے بنتے ہیں؟ یہ ایک اہم بات ہے. دل کیسے اچھے بنتے ہیں، دل کیسے خوبصورت بنتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میرے پیاروں، دل خوبصورت بنانے کی کوئی اور محنت. سب سے زیادہ بگڑے ہوئے دل حضور کے آنے سے پہلے عرب کے لوگوں کے تھے، سب سے زیادہ بگڑے ہوئے دل. اور حضور جب اپنی صحبت میں لے کے آئے ہیں تو سب سے زیادہ سنورے ہوئے دل بھی پھر صحابہ کے. تو اس کا مطلب چلا سنورنا چاہتے ہو تو سنورے ہوئے دلوں کے ساتھ کچھ صبح شامیں گزارنا پڑے. سنورنا چاہتے ہیں تو سنورے ہوئے لوگوں کے ساتھ کوئی دن رات چلنا پڑے گا، سنورے ہوئے لوگوں کے ساتھ کوئی رات گزارنی پڑے گی، کوئی ان کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے صحابہ کا سب سے بڑا وصف یہ تھا، صحابہ کا سب سے بڑا وصف، جب تک حضور کو نہیں مانا تھا تب تک نہیں مانا، لیکن جب دل سنوارنے کے لیے آئے ہیں